علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان اللہ، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم، صلو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، آج کا یہ اجلاس صابر پاک کانفرنس حضرت قبلہ ساجد علی صاحب ادام اللہ اقبالہ کی سرپرستی میں اور سید مخدوم صابری صاحب ادام اللہ اقبالہ کی نگرانی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں کے بعد اتنے بڑے جلسے کا انعقاد کھلے میدان میں کرنا واہ 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 واہ، یہ اپنے آپ میں ایک کرامت ہے۔ اور میں مخدوم میاں صاحب سے ادباً یہ بھی کہوں گا، کھلے میدان میں آپ نے جلسہ تو کر ہی لیا، اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مجھ جیسے کو اس میں مدعو کیا ہے، اس لیے کہ میرے آنے سے پہلے میرے چاہنے والے موجود ہوتے ہیں، یعنی آپ تو ہے ہی ہیں الحمدللہ، کچھ مخصوص چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ جہاں پر بھی میں جلسے میں جاتا ہوں وہ پہلے سے وہاں پہنچتے ہیں اور انتظامیہ سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ان اجلاس سے، ان جلسوں سے امت کا نفع عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ہماری غرض اتنی ہے، جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، بعض چاہنے والے ہمارے ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ امیج بنا رکھی ہے ہمارے متعلق کہ جہاں جائیں گے وہاں دنگا ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام کبھی فسادی نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے دامن تھاما ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں فساد اور فتنہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہم برائیوں کے ساتھ اور فسادیوں کے ساتھ کمپرومائز بھی کبھی نہیں کرتے، یہ ہماری عادت ہے کہ ہم فساد نہیں کرتے، فتنہ نہیں کرتے، لیکن فسادیوں کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کرتے۔ بے شک بے شک، یہی تعلیمات ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے درمیان ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا۔ امت کے غیور نوجوانوں، آپ کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بازوؤں پر ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف امت ہی نہیں بلکہ ان کے اخلاق کے ترجمان بھی ہو، ایمبیسیڈر ہو، سفیر ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اگر دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے تو صرف کتابوں سے اور تقریروں سے نہیں، تو وہ آپ کے اخلاق و کردار سے۔ بے شک بے شک، آپ ترجمان ہیں اپنے نبی پاک کے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر اور ان کے اخلاق کے آپ سفیر ہیں۔ بے شک، یہ بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ جانتے ہو، ایک بڑی کمپنی کا کوئی مینیجر ہو جائے تو اپنا لباس ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے، کسی کمپنی کا سی اے بن جائے
یا مین ریسپانسبل آدمی بن جائے تو وہ اپنے رہن سہن کے انداز بدل لیتا ہے، کیونکہ پوری کمپنی کے سارے معاملات کا دار و مدار اس مینیجر پر ہوتا ہے یا سی او پر ہوتا ہے۔ دنیا اس شخص کو دیکھ کر اس کی کمپنی کو پہچانتی، جی جی جی، ساری ڈیلنگ وہ مینیجر کرتا ہے یا سی او کرتا ہے، واہ 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 واہ، لیکن اس کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں بہت بڑی کمپنی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوں کیا لطیف اشارہ، کہ کوئی بھی آیا ہوا آدمی میری کمپنی سے مایوس ہو کر نہ چلا جائے۔ وہ اپنے بیہیویئر صحیح کرتا ہے، اخلاق صحیح کرتا ہے، بات کرنے کی تمیز بدل لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا اپنا کاروبار ہے یا ایک بزنس چین بنانا ہے۔ میرے عزیزو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں یہ صرف تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی ایک معمولی کمپنی کا کوئی مینیجر اپنے بیہیویئر صحیح کر لیتا ہے صرف اس لیے کہ دنیا میری کمپنی کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اندازہ کرو تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہو۔ تمہارا اپنا بیہیویئر اور تمہارے اخلاق کس قدر اعلیٰ ہونے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیریکٹر دیکھ کر کے کوئی تمہارے نبی سے دور نہ ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بدزنی کا سبب تم نہ بن سکو۔ اس بات کی ذمہ داری ہر امتی کے کندھے پر ہے، ہر نوجوان کے کندھے پر ہے۔ اور میں آج گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ماڈرن سٹیز میں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی جو پاش سٹیز ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز، خاص طور پر ممبئی، دلی، کلکتہ یا پھر چنئی، پونا، اس طرح کے جو بڑی سٹیز ہیں، یہاں پر اکثر میرے چاہنے والوں نے ایک موڑ دیکھا میں نے کہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سیکھنے کے لیے بڑے مشتاق ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں۔ میں نے اس کو غور سے معلوم کیا کہ کیا ہوتا ہے کورس، کہا کہ اس میں تمیز اور اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ کالج آپ نے پڑھ لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام ایم کام کر لیا یا بی ایس سی سائنس میں، کسی بھی فیلڈ میں، لیکن دنیا تمہیں اخلاق اور تمیز میں دیکھنا چاہتی۔ اس کے لیے آج کئی جگہ پر کورسز چلائے جا رہے ہیں، پروفیشنل کورسز پیسے لے کر کے چلائے جاتے ہیں۔ اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے کہ تمہیں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، چلنے کا طریقہ، کسی سے ہینڈ شیک کیسے کیا جائے گا، ہاتھ ملانے کے طریقے کیا ہیں، اور جب تم کھانے کی میز پر بیٹھو تو چمچ کہاں رکھیں، برتن کہاں رکھیں، پیر کہاں ہو، ہاتھ کہاں ہو، سیڑھیوں پر چڑھنے کے طریقے۔ ایک نوجوان نے تفصیل سے مجھے سارے سکلز بتائے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ہاں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس۔ میرے عزیزوں، مجھے حیرت ہوئی، اے نوجوانوں، تم دنیا سے اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، جبکہ تم نے اپنے رسول کی زبان سے اگر یہ سنا ہوتا حدیث، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے کہ تمہیں کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق بنا کر کے پیش کروں۔ سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ، عمدہ اخلاق پر اگر کوئی اس دنیا میں فائز تھا تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے اخلاق و کردار اپنے آپ میں ایک معجزہ تھے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے آئیڈیل بھی ہے، نمونہ ہے۔ میرے عزیزوں، جس قوم کے رسول کے پاس سب سے اعلیٰ اخلاق ہو، وہ قوم آج کورس سیکھنے جا رہی ہے۔ کورسز، پروفیشنل کورسز چاہیے اس کو کہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بتایا جائے۔ یہ قوم تمہیں بیٹھنے کا طریقہ بتائے گی جسے پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جسے کھانے پینے کے سلیقے نہیں معلوم، نہ حلال میں تمیز نہ حرام میں تمیز، جن کی عقلیں شراب میں معروف، وہ تمہیں اخلاق و کردار سکھائے۔ اخلاق و کردار اگر کہیں سکھائے جاتے ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں سکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بات میں بتاؤں، ایک بہت بڑے ماڈرن آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر بھی ہے پیشے سے،
اور وہ امریکی تعلیمات سے بڑے متاثر جب وہ قصیدے گنگنا رہے تھے ہمارے ایک عالم ربانی کے بعد کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ صرف بخاری اور مسلم میں رہ گئے، یہ صدیاں گزر گئی، ابھی قال رسول اللہ ہی میں ہیں آپ۔ امریکہ نے اتنی ترقی کر دی کہ ہم آسمان پر پہنچ گئے، چاند میں پہنچ گئے، ہم نے زمین کے سیال مادے کو نکال کر طرح طرح کے کیمیکل بنائے، سورج کی شعاؤں کو قید کر کے ہم نے بجلی بنا دیا، ایک چھوٹے سے آلے کو بات کرنے والا موبائل بنا دیا، انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھ کر کے پوری دنیا کو ایک دیہات کی شکل میں بدل دیا، گلوبل ویلیج پوری دنیا کو بنا دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ترقیاں کہاں ہیں جو آپ بار بار بخاری مسلم اور تفسیر قرآن کی بات کرتے ہو؟ کیا ترقیاں ہیں میرے عزیز؟ اور اس طرح کی تان و تشریح کرنے والے آزاد خیال ماڈرن مفکرین آج بھی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی گھومتے ہیں، انہیں اسلام کی تعلیمات ایسی لگتی ہے کہ یہ دقیانوسی تعلیمات، یہ بہت پرانی تعلیمات ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس مغرب زدہ مفکر سے ہمارے ایک عالم ربانی نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے بڑی ترقیاں کی ہیں، آپ چاند تک پہنچ گئے، آپ آسمان پر اڑنے لگ گئے، بیٹھے ہوئے جگہ پر آپ آپ حضرات تشریف رکھیں، سبھی حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، مغرب زدہ مفکرین کو یہی لگتا ہے کہ امریکہ، رشیا، یورپ یہ وہ طاقتیں ہیں جو پوری دنیا کو اخلاق سکھاتی ہیں، تمیز سکھاتی ہیں، کردار سکھاتی ہیں، اور اسی لیے دنیا ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ وہ ننگے ہو جائے تو دنیا ننگی ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ اگر شہوانی خواہشات راستوں پر اور میدانوں پر پوری کرنے لگے تو دنیا اسے بھی فیشن سمجھنے لگتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مغرب زدہ مفکر نے جب یہ چھیڑ خانی کی کہ ملا کیا ہے اسلام سے، بخاری اور مسلم نے کون سی ترقیاں کی ہیں، آؤ ہماری تعلیمات میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیکھو کہاں کہاں تک ہم پہنچ گئے، ہم کہاں کہاں تک پہنچ گئے۔